اسامہ بن لادن سے میری دوستی جو تھی اس سے پہلے سے تھی، افغان وار کی وجہ سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی. جب بھی میں جاتا تھا عمرہ کرنے تو ملاقات ہوتی تھی. میں کبھی ان کے ہاتھ ٹھہرا نہیں ہوں، نہ گیا ہوں. کھانا چھانا وہ مجھے بیچتے رہے، میری والدہ میرے ساتھ ہوتی تھی. تو مجھے اسامہ بن لادن نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ آپ کی کیا پرابلم ہے، کیا چیز ہے جو آپ لوگ آپس میں اختلاف ہے. میں نے بولا وہ اپنے وعدے کا پابند آدمی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ان کے عزائم جو ہے وہ بہت آگے تک ہے، اور میں اس لیے ان کے مخالف ہوں، باقی میرا کوئی ایسا نہیں ہے. تو کہا یار آج وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، میرے پیچھے میرے کبھی دوست لگائے ہوئے ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلے. یہ مدینہ منورہ کی بات ہے. تو میں نے کہا کہتے اس میں گرین پیلس ہوٹل، اب وہ گرا دیا گیا ہوٹل، اس وقت 5 اسٹار ہوٹل ایک ہی تھا. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میاں صاحب سمجھیں گے کہ اگر کوئی آپ نے نہ کر دی یا انکار کر دیا تو وہ سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو منع کیا ہے. تو کہا اچھا چلے آپ ایسے کریں کہ وہ تو کافی بڑا ان کا وہ ہے، وہ جو کیفیٹیریا ہے، تو آپ وہاں کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ وہاں پہ. تو میں اپنی والدہ کو بھی لے گیا تھا. تو وہاں میاں صاحب تھے اور میاں نواز شریف صاحب تھے، خواجہ خالد تھے جن کو وزیرستان میں جو ہو گیا ہوا، یہ خواجہ خالد صاحب تھے، اور خالد خواجہ، اور ایک اور صاحب تھے اور میاں صاحب تھے. تو وہاں پہ میاں صاحب نے جس طریقے سے ان کو رام کیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، ان کے ایکشن بھی مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے بالکل ہی مطلب کچھ کرنے جو بھی تھا اس کے لیے وہ تیار تھے. ان کے پاؤں پہ یہاں پہ ہاتھ لگایا تھا. اور اسامہ ناراض ہو گئے تھے جب مجھے یہ آواز آئی کہ آئی لو آلسو جہاد. نواز شریف نے کہا، کیونکہ ان کی انگریزی میری طرح ہے، تو اس پہ اسامہ بہت سخت ناراض ہو گئے. اچھا. تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ آپ سارے مائی باپ ہو. یہ مجھے یہ لفظ ابھی تک یاد ہے. ان کے جہاد سے پیار کرنے پہ یا لو جہاد کے اوپر ناراض کیوں ہوئے؟ کیونکہ آئی آلسو لو جہاد میرا خیال ہے انگریزی میں اس طرح نہیں بولا جاتا ہے، جو انگریزی والے کہتے ہیں، مجھے تو اتنا نہیں پتا. تو خیر رات کو ہماری ملاقات ہوئی اسامہ کے ساتھ. اسامہ نے بتایا کہ وہ کشمیر اور افغان جہاد کے لیے ان کے بہت بڑے عزائم ہیں اور اپنا بھی بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں نے ان کو وہاں کر دیا ہے 150 ارب روپے کا. 1989 کی بات ہے. جی ہاں. تو 1.5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے جو جہاد کے نام پر تھے، اور وہ اس میں 27-28 کروڑ روپے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں خرچ کیا تھا. جو پیسے لیے وہ محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ ٹاپر کرنے پہ لگائے گئے. وہ 27 کروڑ لگائے. 27 کروڑ. تو باقی 1 کروڑ جو ہے 1 کروڑ 24 لاکھ یا 25 لاکھ جو ان کا بندہ تھا وہاں مدینہ میں ہی کھا گیا تھا. اچھا. اور 1 کروڑ ایک اور ساتھی ان کا کھا گیا تھا. باقی پھر ان کے تھے. اب مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے. رمشا افریدی صاحب، میاں نواز شریف اینڈ بردرز جو ان کی کمپنی ہے، 90s میں ارلی 90s میں آپ کے اوپر ایک کیس بھی کرتے ہیں. اکرم چودھری صاحب ان کے وکیل ہوتے ہیں آپ کی طرف سے. سید آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا چھاپا تھا کہ جو آپ کے خلاف انہوں نے ڈیمیجز کا سو بھی کیا تھا؟ اور جب آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو فیس کروں گا، سید افضل، آئی اسٹل ریمبر سید افضل حیدر صاحب آپ کے وکیل تھے، تو پھر انہوں نے وہ کیس واپس لے لیا تھا. وہ قوم ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا فرنٹیئر پوسٹ میں 90s کی سیاست میں، جس میں بڑی پولرائزیشن تھی، جس میں حکومتوں کا بڑا جبر تھا، آپ کو یاد ہے، تو اس میں آپ نے ایسا کیا چھاپا تھا؟ وہ ایسے ہوا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی پرائم منسٹر بنے تو ان کے 2-3 کام بڑے، آج بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہے، زمین پر موجود ہے کافی بڑی شکل میں. ایک تو اپنے ہی لیے ایک ہی دن میں اور ایک ہی سیریل نمبر پہ جیسے 1 2 3 4 5 6 7 کارخانے اپنے نام پر مختلف ناموں پر الاٹ کروائے تھے. یہ رائے کا پہلا کارخانہ جو ہے وہ ان کے لگے ہیں، رائے جو انڈسٹریل زون ہے. تو ساتھ ایک کام انہوں نے یہ کر دیا کہ 24 شوگر پلانٹ الاٹ کروائے، اور اس کا ٹائم رکھا گیا تھا کہ 3 سال کے اندر یہ انسٹال ہونے ہیں، پروڈکشن میں آنے ہیں. اور ان جن کو وہ دیے گئے تھے ان سے اتفاق فاؤنڈری نے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری سے لیے جائیں گے. اچھا جی. ان کی مشینری جو ہے شوگر پلانٹ جو ہے، اور 3 سال میں لگانے تھے. تو 3 سال کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال میں تو وہ 24 تو نہیں بن سکتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا شک ہوا، مجھے ہوا. تو
ایک تو یہ تھا کہ اس وقت چینی کی ضرورت نہیں تھی، چینی ہمارے یہاں کافی وفادار تھی. تو دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جب یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا، اس کے جن لوگوں سے کیا تھا وہ 2 میرے جاننے والے ہیں، وہ میں نے خود دیکھے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یار ہم بھی ایرانی ہمیں کیسے دیں گے، ایگریمنٹ تو ہم نے کر لیا. خیر پتہ چلا کہ میاں صاحب گروپ نے، میاں صاحب ہی کہہ سکتے ہیں اب، یہ تو میاں صاحب یہ ہندوستان سے انہوں نے 15 شوگر پلانٹس کا سودا انڈیا میں کیا تھا. یہ 1992 کی بات بتا 92 میں وہ آ گئی تھی مشنری. جناب اشرف صدیقی صاحب